ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف. بھائی پہلے میری بات سن لیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ایک ریسنٹ ورلڈ ریکارڈ کی بات. بھائی ہم سب چائے تو بناتے ہیں گھروں میں, پتیلوں میں, سوس پین میں. ہماری اسی چائے کے لو کو دیکھتے ہوئے نیسلے ایوری ڈے مکس چائے والوں نے ایک ایسا کارنامہ کیا ہے کہ پاکستان کو اس بات پر بڑا ہی فخر ہے. دنیا میں سب سے بڑے سوس پین کا اعزاز اب پاکستان کے پاس ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں. انہوں نے ایک سوس پین بنایا, یعنی وڈا پتیلا. اس میں ہزاروں لوگوں کے لیے چائے بنائی, ہزاروں لوگوں نے ایک وقت میں چائے پی اور سب نے ایک وقت میں ہی کہا کہ نیسلے ایوری ڈے مکس چائے مزیدار. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہزاروں لوگ بھی چائے پی رہے ہیں اور میرے پاس بھی رکھی ہے. آپ چودھری صاحب کو بلائیں, میں ایک سپ لے لوں. بس یہی کہنا ہے ابھی, کیونکہ آپ تشریف لا رہے ہیں واسطے چودھری. دنیا بھر میں مذاکرات کے دیکھنے والوں, آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام کے شروع میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کوئی بات کہتے ہیں اور اس کے بعد کہکے ہوتے ہیں, لیکن آج کہکے نہیں ہوں گے, آج صرف تالیاں ہوں گی, کیونکہ ہمارے مہمان ہیں جناب مستنصر حسین تارڑ. دل کرتا ہے 100 سال تک وجدیاں رہن سر. بالکل. پھر بھی تھوڑے واسطے کٹ نہیں مان رہے. پہلے تو تارڑ صاحب میں ایک معذرت کرنا چاہوں گا, آپ نے کیونکہ ہمیں منع فرما دیا تھا کسی قسم کے تعارف سے, تو میں یہ بتاتا چلوں جو ہمارے ویورز ہیں کہ یہ سر کی فرمائش کے اوپر میں نے کوئی تعارف نہیں کروایا, ورنہ اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجھے گالیاں دینا شروع کریں آپ نے کیوں نہیں کچھ بولا, تو یہ میں نے ان کی فرمائش پہ کیا تھا. صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ لگ بھگ 600-650 شو ہم کر چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور اس میں موسٹلی تعداد ایسی تھی ایسے شوز کی جو کہ میں نے اور ہماری ٹیم نے آپ لوگوں کے لیے کیا, آپ لوگوں کے مذاق کے لیے کیے. لیکن کچھ شوز ان میں سے ایسے ہیں جو کہ میں بہت سیلفشلی اپنے لیے کرتا ہوں. یہ آج کا شو ان شو میں سے ایک ہے. سر آج میرا شعر بھی سیریس ہے بالکل. آج تو ہونا بھی چاہیے. چاند سا چہرہ, جھیل سی آنکھیں, جن سے کرنیں بدن چراتی ہیں. ارے واہ واہ واہ. چاند سا چہرہ, جھیل سی آنکھیں, جن سے کرنیں بدن چراتی ہیں. یہ تو آسمانوں کی چیزیں ہیں, مذاکرات میں 3 سال بعد آتی ہیں. میں شعر تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری اتنی ہستی نہیں ہے, لیکن دست بستہ کھڑے ہو کر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج افتخار ٹھاکر جسے آپ جانتے ہیں, اس کی وجہ تسمیہ مستنصر حسین تارڑ صاحب. میری زندگی کا پہلا ڈرامہ جب پہلی دفعہ میں ٹی وی پہ آیا تھا ایسے کر کے, وہ ان کا لکھا ہوا تھا, اس کریکٹر کا نام تھا ٹوٹی پہلوان. اور ٹوٹی جو نکلتے ہیں جو اور دوسرا ڈرامہ بھی انہی کا لکھا ہوا تھا, ککو ککڑی چور. واہ واہ. مگر ایک چیز کی داد دوں گا کیسے پی صاحب کہ آپ نے تارڑ صاحب کی موجودگی میں بھی شعر کہہ ہی دیا. سر میں تو اس کر کے نا کہنا تو سیدھا ہی جا رہا تھا, لیکن نام ہی بڑا مشکل ہے. کی کریے مستنصر صاحب دا. اچھا جدوں دا پتہ لگا, یقین کرو انہی بچیاں دی فکر نہیں جنہی نام لین دی فکر پئی ہوئی ہے. مستنصر حسین تارڑ صاحب کہیں جی یاد کیتا, چلان لگا سارجنٹ کہندا 5 واری مستنصر حسین تارڑ کہا میں تینوں چھڑ دیاں گا. میں کہا تو چلان ہی کر. لاہور کیا, گاؤں کیا, پاکستان کیا, محلہ کیا, میری جتنی بساط ہے عقل کی, انڈیا, پاکستان, ایشیا, ورلڈ لیول کا ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب ہمارے پاکستان میں ہیں. ہمارے لیے بہت بڑی فخریہ بات. اچھا, آپ کہہ رہے تھے, میں نے عرض کیا تھا کہ میرا تعارف نہ کروائیے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جارج برنارڈ شاہ بہت مشہور پلے رائٹ تھے, ظاہر ہے رائٹر تھے, تو جب وہ بہت زیادہ مشہور نہیں تھے تو ایک دوست ان کو کسی پارٹی میں لے جا رہا تھا,
تو اس نے کہا کہ برنارڈ وہاں پہ کچھ لوگ تمہیں جانتے ہوں گے اور کچھ نہیں بھی جانتے ہوں گے، تو تمہارا تعارف میں کن لفظوں سے کرواؤں؟ تو شاہ نے یہ کہا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو مجھے نہیں جانتے وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ مجھے جانیں۔ میں ظاہر ہے کہ وہاں تک تو نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مجھے نہیں جانتے اگر مجھے جانے بغیر اتنی خوشی سے مسرت سے بھرپور زندگی بسر کر رہے ہیں تو میرا خیال کہ ان کو یہ زندگی بسر کر لینے دیں۔ یہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ میری برادری کی، میں جتنا ایڈمائرر ہوں ان کا یو کینٹ ایون امیجن، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ لوگ ظاہر ہے کہ میں نے انگریزی میں بھی ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں، جرمن میں، مطلب کامیڈی کا جو ایک ایکسٹریم اور بہت سینسٹیو ایک ایسا مزاج جو مطلب ڈائریکٹ بھی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لطیفہ باز میں نہیں ہے، وہ ایک جو ہوتا ہے نا ایستھیٹکس جی اس کے معیار پہ پورا اترتا ہے، وہ صرف ہمارے یہ دوست کر سکتے ہیں، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ چلو کسی دی نہیں مننی انہاں دی تے مان لو۔ ٹھیک ہے سر، رائٹنگ کا آغاز آپ کی پہلی کتاب سے ہوا یا پھر اس یوتھ فیسٹیول سے ہوا جو آپ نے اٹینڈ کیا تھا ماسکو میں؟ میری رائٹنگ کا آغاز دراصل ایک پھٹی سے ہوا۔ ہم بچپن میں پھٹی لکھا کرتے تھے، پھٹی کا پتہ ہے جو ہاں جی، وہ گویا لا کے پہلے سیٹ کرنی پھر بعد چ لکھنی۔ سر بڑیاں وجیاں میں اچھا تینوں کہنے کہ چوری کریا کر، وہ ہتھیار دے کام ہی آندی سی۔ اچھا خیر، تو پہلے جو پورنے لکھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو تختی ہم لوگ لکھتے تھے گاچنی شاچنی مل کے، اس کے بعد جو اچھے خط کا شخص ہوتا تھا وہ اس کے اوپر پورنے ڈالتا تھا ہلکی سیاہی میں، پھر آپ ان کو گوڑا کرتے تھے۔ تو وہ جو پہلا لفظ تھا وہ جب میں نے شروع کیا ہے تو آج تک میں اسی الف پہ ہوں، کیونکہ بلے شاہ نے کہا تھا کہ اکو الف سے نو درکار، میں الف سے بے پے تک گیا ہی نہیں۔ الف تو اگے کیوں نہیں کیونکہ پھٹی مک جاندی سی؟ نہیں، تیرا نگ مک جاندہ ہی ہوتا ہے۔ کیسر اتنے اتنے وڈے انٹلیکچوئل آئے بیٹھے ہیں تو تو نہ دا ہاں پیا چٹینا ہے، میں لگتا ہے تے نیسلے ایوری ڈے خاص مکس چائے دی ضرورت ہے۔ اچھا جی، نیکی اور پوچھ پوچھ اکیلا نہیں سبھی پیتے ہیں، چلو پیو۔ مگر طاہر صاحب پھر ایک کیریئر شروع ہوتا ہے جس کے اندر ایک چیز مستقل رہی آپ کی، وہ رائٹنگ ہے ماشاءاللہ، اور آپ 50-60 سال ہو چکے ہوئے لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بیچ میں آپ نے کچھ اور شعبوں کو بھی آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا ٹچ کرنا شروع کیا، کچھ میں آپ کا انٹرسٹ کافی دیر تک رہا جب آپ پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ایک شعبہ جو کہ آپ نے ٹچ کیا اور آپ نے پھر بڑی ہی جسے کہتے ہیں خاموشی اس کو چھوڑ بھی دیا، وہ تھا اداکاری۔ ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک دور میں پی ٹی وی میں جب بھی کبھی شہزادے کا رول ہوتا تھا تو مستنصر حسین تارڑ صاحب کو کاسٹ کیا جاتا تھا۔ تو سر جب آپ کو شہزادہ بنا ہی رہے تھے تو آپ نے کیوں سبکدوشی کا اعلان کیا اس منصب سے؟ جعلی شہزادہ ہونے سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ اصل روپ شہزادے کا اختیار کر لے، جو میں نے کر لیا۔ میرا پہلا ڈرامہ جو تھا پرانی باتیں 1967 میں نے کیا تھا، 50 برس پورے ہو گئے۔ مجھے کچھ شوق نہیں تھا، یہ محض اتفاق، میری پوری زندگی جو ہے اتفاقات سے لبریز ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ بچپن سے ہی فلاں چیز کا شوق تھا، تو مجھے قطعی طور پہ بچپن سے کسی چیز کا بھی شوق نہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص کر دیا میرا راستہ، اور اس پر میں چلتا گیا، اور اس پہ جو مجھے انعام و اکرام ملے ہیں وہ کوئی بندہ کنسیو بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ایسے ایسے درخت میں نے دیکھے ہیں، ان میں ایسے ایسے پھل میرے لیے لگائے گئے جو کسی اور رائٹر کے یا ایکٹر کے نصیب میں نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے، فضل ہے۔ 2001 میں دوحہ قطر میں مجھے ایک بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا، لائف ٹائم اچیومنٹ، بہت بڑا، وہ اس کو نوبل پرائز کہتے تھے لٹریچر کا اس حساب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا نظریہ فن کیا ہے؟ میں نے جا کے کہا کہ جی میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھ میں کسر نفسی ہرگز نہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو کسر نفسی لوگ کرتے ہیں نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی تعریف کریں کہ نہیں جی مان اللہ تو کی کرنا ہے، تو کیا بات ہے بادشاہ۔ تو میں نے کہا جی کسر نفسی مجھ میں نہیں ہے، اس لیے میں اب یہ جو بیان کر رہا ہوں کہ میری فیلنگ ہے کہ جو تخلیق کار ہے، جس نے یہ کائنات ہیں سب کچھ تخلیق کیا، وہ ظاہر ہے کبھی کبھار نظر بھی نیچے ڈالتا ہے کہ نیچے سسٹم کیسا چل رہا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، سست سا ہے،
کتابیں پڑھتا رہتا ہے, خواب دیکھتا رہتا ہے, نہ اس کی کوئی لمبی چوڑی کوالیفیکیشن, نہ کوئی جائیداد, بس یہ ہے کہ سوچ اس کی کسی نہ کسی ڈگر پہ نکل جاتی ہے. تو یہ تو بھوکا مر جائے گا, تو کیوں نہ میں اسے تھوڑی سی عزت دے دوں. وہ تھوڑی سی عزت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, یہ سب اس کے کرشمے ہیں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. صاحب یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ نے کہا کہ میرے میں کثرت نفسی ہے ہی نہیں, یہ بڑی آڈ ایکسیپٹنس ہے جو لوگ نہیں کرتے. میں بالکل آڈ آدمی ہوں. میں آئی شو یو کہ میں ایک نارمل شخص ہرگز نہیں ہوں. میں ایک نارمل شخص ہوں. میرا دماغ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ نارمل بندوں کے ذہن میں نہیں آتی, تو اس لیے مجھے ایک نارمل شخص کے طور پہ ٹریٹ مت. ہمارے یہاں معاشرے میں آڈنس کو بڑا ایک آڈلی ہی ڈیل کیا جاتا ہے اور ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جاتا. جب آپ کسی کو کہہ دیں کہ میں ایک آڈ آدمی ہوں, ایک تو خیر خود قومی لوگ کہتے ہیں, عموماً دوسرے ہی ٹیگ لگاتے ہیں آپ پہ کہ یار وہ بہت آڈ انسان ہے, تو اس کو ایک کٹ آف کر دیا جاتا ہے. ویئر ایز آپ کے کیس میں آپ کا سارا کیریئر اگر ہم اٹھائیں تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ ایک بہت ہی ویل ایکسیپٹڈ پرسنالٹی رہے پاکستان کے ویورز کے لیے, ریڈرز کے لیے. انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آڈ بات کر رہے ہیں. تارڑ صاحب بالکل مطلب صحیح, ایک بڑی پازیٹیو وائب آ رہی ہے, تو آپ کی آڈنس بھی بڑی پازیٹیو ہے. دیکھیں جو میں اسے آڈنس نہیں کہوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ بھئی جتنے بھی کریٹیو لوگ ہوتے ہیں, وہ پینٹر ہوں, موسیقار ہوں, گلوکار ہوں, اداکار ہوں, کامیڈینز ہوں, اینی بڈی, وہ کوئی نارمل لوگ نہیں ہوتے. ان کے اندر ایک نہ ایک کہیں کیڑا ہوتا ہے اب نارملٹی کا جو ان کو تنگ کرتا رہتا ہے. وہ نارمل سوچ نہیں سکتے, تبھی ان بلندیوں پہ پہنچتے ہیں. نارمل آدمی جو ہے نا وہ 9 to 5 دفتر تو اٹینڈ کر سکتا ہے. نارمل آدمی زیادہ سے زیادہ اینکر بن سکتا ہے. آپ نے ماری یہ بات مجھے ہے, لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اینکروں کے جو گرینڈ فادر ہیں وہ اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں نے کوئی 8 سال مارننگ ٹرانسمیشن کی, پہلا میرا شو تھا مارننگ کا. تو ایک خاتون تھی میرا خیال نادیہ خان, وہ بھی کرتی ہیں. تو دبئی میں انہوں نے انوائٹ کیا, تو ان سے بھی میں نے گزارش کی کہ جی میرا تعارف نہ کروائیے, کہ تشریف لاتے ہیں فلاں فلاں فلاں, وہ نہ کریے, میرا نام بتا دیں. تو بہرحال انہوں نے تعارف نہ کیا. انہوں نے کہا جی میں سمپلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہی از دا فادر آف آل مارننگ شوز. میں نے کہا بی بی ایک بات میری سن لو, یہ جتنے مارننگ شوز ہو رہے ہیں نا, ان میں 1-2 تو میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ میرے بچے ہیں, یہ باقی بچے میرے نہیں. فلک پہ چاند کے چہرے پہ حال ہو تیرا, گزشتہ سال سے اچھا یہ سال ہو تیرا. تیرے شباب سے ہے سرجری بھی شرمائے, بغیر جھڑیوں کے ایسا جمال ہو تیرا. مذاکرات میں دیتا ہے یہ دعا ڈی جے, سوئس بینکوں میں جو ہے وہ مال ہو تیرا. میری بہت خواہش تھی کہ کوئی نہ کوئی مجھ سے بے وفائی کرے, کسی نے نہیں. لیکن جو آپ نے بھری تھی سر, اس میں 35-40 کہانیاں تھیں. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. تارڑ صاحب مجھے ایک بات کلیئر کریے, میں جب بھی آپ کا سفر نامہ پڑھتا ہوں مجھے ایک بڑی حیرت ہوتی ہے, آپ کیا ساتھ نوٹس بناتے جا رہے ہوتے ہیں جب آپ کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی اتنی ایکوریسی آف میموری, یاد رکھنا, مطلب ہم سفر کرتے ہیں تو 8-10 دن بعد پہلے دن کی بات اور اس کی اتنی ڈیٹیلنگ بھول جاتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ کوئی یاد کیسے رہتا ہے. میں نوٹس بہت کم لیتا ہوں. اچھا نوٹس کم لیتے؟ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ریکریٹ کرتے ہیں اپنے سفر کو اپنے اندر سے اور اس کو دوبارہ لکھتے ہیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو سفر کرنے والا آتا ہے وہ اس طرح خوش نصیب ہوتا ہے کہ عام شخص اگر 10 دن کا ایک سفر کرتا ہے تو 10 دن میں ختم ہو گیا, لیکن جب ایک سفر نامہ نگار اسے لکھتا ہے تو 6 ماہ میں لکھتا ہے, یعنی وہ 6 ماہ سفر میں رہتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال اور میرے لیے بہت مبارک اور اہم مثال یہ کہ میں نے غار حرا میں ایک رات گزاری تھی, اور میری کتاب ہے غار حرا میں ایک رات. اور نون ہسٹری میں تب تک کسی نے بھی پوری رات وہاں بسر نہیں کی تھی. تو میں نے جب وہ کتاب لکھی ہے تو مجھے 6 ماہ لگے. تو آپ یوں جانیے کہ جیسے میں 6 ماہ غار حرا میں رہا. یہ نصیب جو ہے یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا. اور جو محسوسات تھے وہاں کے, اب وہ تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, کیونکہ میں تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق والا جو مسئلہ ہے وہ میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے, میں اس کو عام نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ ہے کہ بھئی ادھر مہک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پتھروں میں, کیونکہ میں دیکھیں 2 جگہیں ہیں جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں سے ہیں جیسی تب تھیں, غار ثور اور غار حرا. ان کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں. اور غار حرا میں انہوں نے بہت دن گزارے. تو اس میں وہ جو پتھر ہیں, ظاہر ہے کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس لیتے, تو سانس وہاں پہ
سرائط کر چکے ہیں، اور یہ آپ کی فیلنگ ہے کہ بھئی آپ محسوس کر سکتے ہیں ان سانسوں کو اپنے بدن کے اوپر. تو بہرحال یہ کیفیات ذرا مختلف ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی بھی تجربہ جب گزر جاتا تو اس کو جب آپ ریکریٹ کرتے ہیں تو وہ طوالت پکڑ جاتا ہے. 5 منٹ کا تجربہ ہے. مثلا 2-2.5 سال پہلے مجھے موت کا تجربہ ہوا، میں بہت قریب چلا گیا. وہ میرا خیال 3 سیکنڈ تھے جس میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلا سانس ہے یا نہیں. تو میں نے ایک جگہ کسی ناول کے حوالے سے وہ اس کے میں 5 صفحے لکھے. اس پہ بھی آپ نے 5 صفحے لکھ دیے؟ جی کیونکہ وہ تم تو بہانا چاہیے تھا. بڑی ایک ویسے تینوں موت دا بہانا آوے تو چپ نہیں کرنا. پڑھے لکھے لوگ بڑے لوگ لکھے ہوئے نے اگر چینج ہے 500 کا تو دے دو بقایا، نہیں تو جاؤ بیٹا کھاؤ پیو عیش کرو. اے ہو جائے تو بھی نال بہ کے 150 تو با 150 میں پاؤنا. کیسر میں لگتا تیرا چیتا رل گیا، تینوں ایک ہور دے رہا ہے نا نیسلے ایوری ڈے خاص مکس چاہ دا کپ پینا چاہیے. ان 5 صفحے آپ نے یعنی کہ اس ڈیتھ کی جو نیئرنیس آف ڈیتھ ہے اس میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے آپ کو لگتے ہیں ایک سفر نامہ لکھتے ہوئے، تو وہ تو ایک اور فیسنیٹنگ بات ہے کہ آپ 6 مہینے اس سفر میں رہتے ہیں، مگر آپ یاد بھی کر رہے ہیں وہ ایک ایک لمحہ. کہ میں جس طرح آپ کے سفر نامے میں پڑھتا ہوں کہ آپ ایک دروازے سے نکلے تو آپ اس دروازے کی اگر کوئی تاریخی اہمیت ہے تو آپ اس کو بھی بیچ میں چھیڑتے ہیں کہ یہ یوں تھا اور یہ لوگ لے کر آئے، یہ دروازہ تب سے یہاں پہ ہے، اس سے فلاں آدمی گزرا یا نہیں گزرا. یہ تو ایک طاہر صاحب بڑی ایک کمال میموری ہے آپ کی ماشاءاللہ. پھر میری سلیکٹیو میموری، میں جو چیز یاد رکھنا چاہتا ہوں یاد رہ جاتی، باقی بالکل وائپ آؤٹ ہو جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ مثلا میرے 15 سفر نامے صرف شمال کے حوالے سے. جی وہ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی یہ تم پتھروں کے بارے میں 15 صفحے کس طرح لکھ گئے ہو؟ پتھر ہی ہے نا، وہاں ندیاں ہیں، پتھر ہے، برف ہے، اس کے اوپر 15 کتابیں لکھی. تو اس میں ایک خاص اینگل ہوتا ہے. ابن العربی نے کہا تھا کہ جو درویش ہوتا ہے جب وہ جنگل میں جاتا ہے تو نہ صرف جنگل کے گل بوٹے بلکہ اس کے پتھر اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور وہ ان کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا ہے. ہم کیونکہ اب نارمل لوگ ہیں، یہ فیکٹ ہے کہ میں ان کا کلام سمجھتا ہوں، وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں. ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی پرندوں کے حوالے سے، تو میرا اگلا ناول بھی پرندوں کے حوالے سے. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ پرندوں کی کیا فکسیشن ہے؟ تو ایک خاتون ہے سلمہ کاشمیری، انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہے میرے سفر ناموں پہ. پہلی پی ایچ ڈی ہے جو کسی زندہ ادیب پہ کی گئی ہے وہاں پہ، انہوں نے ایکسیپشنل. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی 3 چیزیں ایلیمنٹس ہیں میری تحریروں میں: پانی، پرندے اور موت. پانی ہے دریاؤں کا، میرے جتنے ناول ہیں اس میں کہیں دریائے سندھ ہے، کہیں چناب ہے، کہیں راوی ہے، اور میں مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے سیراب کیا ہے. دوسری چیز جو ہے موت ہے، اس کا میں بعد میں. تو یہ جو پرندے ہیں، مطلب میں باغ جناح میں جایا کرتا تھا، وہاں پہ ایک گھنا درخت ہے رائٹ ہینڈ میں. تو وہاں ایک روز میں کھڑا ہوا تو اوپر سے بڑا گھنا درخت تھا، کسی پرندے کی آواز آئی اور بڑی عجیب و غریب آواز آئی. میں نے پہلے وہ سنی نہیں ہوئی تھی. تو تھوڑی دیر میں سنتا رہا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک خاص کوہ کر کے نا وہ. تو اب میں نے بھی ساتھ اس کو ایک دفعہ کیا، اس نے مجھے جواب دینا شروع کر. بلیو می کہ وہ پرندہ میرا دوست بن گیا، اور میں روزانہ صبح وہاں پہ جاتا تھا اور ایک دفعہ میں بولتا تھا تو وہ بولنا شروع کر دیتا. چنانچہ یہ جتنے بھی ہیں، یہ انسانوں کو چھوڑیے، یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ جس درخت بھی ہیں جاندار. صرف یہ ہے کہ آپ کو ان کی بولی آنی چاہیے. میں پرندوں کی بولی سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں ان کا ہم نوا کہہ لیں، یا درخت جس طرح بات کرتے ہیں، یا پتھر جس طرح آپ کو اپنی محسوس ہونے کا مطلب ہے کہ احساس دلاتے ہیں. تو یہ صرف مشاہدہ انسانوں کا نہیں ہوتا، پوری کائنات کا، پوری قدرت کا. بڑی گل ہے، تسی پرندیاں نال گل کر لیندے جے، ساڈا تے کہاں سانوں منہ نہیں لاندا. میں کہ چلو میرے بھی جاواں نال 500 روپے بھی لائے جاواں. جوانی کے عالم میں بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں نا، یہاں اس کا تذکرہ مناسب نہیں. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. سر یہ بتائیے، آپ کا جو ایک ڈرامہ پرسنلی میرا بہت فیوریٹ رہا ٹی وی پہ، وہ تھا سورج کے ساتھ ساتھ، جو کہ مجھے بڑی ایک انکریڈیبل کہانی لگتی ہے. جو 3 دوست پاکستان بننے کے بعد آتے ہیں اور وہ
کیسے شہری زندگی کی طرف آتے ہیں اپنا کیریئر بنانے, معاشیات کا اس میں عمل دخل, اور اس کے بعد ان کا بچوں کا بڑا ہونا, اور پھر وہ کیسے واپس. بہت سے یہاں ینگسٹرز بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ نہیں دیکھا ہوگا ڈرامہ, آپ ضرور اس کو یوٹیوب پہ ڈھونڈیے اور دیکھیے, وہ بڑا ایک زبردست. سر ایسا ڈرامہ اب ہمارے ہاں تو بنتا نہیں, ٹائم کا چینج ہونا کہیں گے یا رائٹر کا شاید وہ تھاٹ پروسیس نہیں رہا؟ ایک میں آپ کو عرض کر دوں, اس کا وہ آتے ہیں دوست اور وہاں پہ لاہور میں بھٹا مزدور ہو جاتے ہیں. بالکل. تو میں نے بہت ساری ریسرچ کی بھٹا مزدور کے اوپر, تو ایک ایپیسوڈ میں نے لکھا ان کی حیات کے اوپر. فوری طور پہ ان دنوں کو کیس چل رہا تھا مالکوں کا, بھٹا مالکوں کا, بھٹا مزدوروں کے ساتھ. بھٹا مالکوں نے سپریم کورٹ میں موو کیا کہ جناب ہماری درخواست یہاں پہ موجود ہے. پچھلی شام کو جو پلے چلا اس میں تمام تر جو ہے وہ مزدوروں کے حق میں بات کی گئی, تو اس سے ہمارے کیس پر اثر پڑے گا, فوری طور پہ اس ڈرامے کو بند کیا جائے. چنانچہ سپریم کورٹ آف پاکستان, جسٹس دلے, انہوں کا فیصلہ تھا 7 صفحے کا سورج کے ساتھ ساتھ کے حوالے سے. اینڈ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ پی ٹی وی کیا ٹیلی ویژن کی ہسٹری پہ کوئی ایسا ڈرامہ نہیں ہوا جس کے بارے میں اس ملک کے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی. بالکل. کیونکہ وہ سینسٹیو تھا. میں ڈرامہ وہ لکھتا ہوں جس سے معاشرے پہ کچھ اثر پڑے, کوئی دراڑ پیدا ہو, کوئی بہتری کی صورت ہو. چنانچہ انہوں نے کہا جی ہم بند کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, بند نہیں کرنا, ڈرامہ بڑا اچھا ہے, اس میں کچھ چینجز لائیں. پھر اس میں مجھے کچھ چینجز لانے پڑے, اور وہ اگر جس طرح میں چاہتا تھا اس طرح تو نہیں ہوا. اس کے باوجود وہ خاصا پاپولر. مگر سر اس زمانے میں ایک سینسرشپ کا زمانہ بھی تھا, پی ٹی وی پہ ظاہری بات ہے اسٹیٹ چینل کی اپنی سینسرشپ بھی ہوتی ہے. اس وقت ڈرامہ لکھنا, اور مجھے لگتا ہے کہ اب اگر آپ ڈرامہ لکھیں تو اب تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی, کیونکہ اب تو بہت سی بات کھل کے کہی جا سکتی جو اس زمانے میں نہیں کہہ پاتے تھے. دیکھیں بات آپ کو سلیقہ آنا چاہیے. ہم نے ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسے ایسے ڈرامے لکھے ہیں اور ایسے ایسے افسانے لکھے ہیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس وہ ہنر ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ وہ پوشیدہ بات کہہ بھی جاتے ہیں, اگلے کو علم بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ گرفت میں نہیں لے سکتے. یہ آج کل پیٹرن مختلف ہے. ہم جو ٹی وی کے لیے لکھا کرتے تھے, یا ایکٹر تھے, یا کمپیئر تھے, میں بھی وہ سارے ہم پیچھے رہ گئے. آج کا کمپیئر, آج کا جو ڈرامہ نگار ہے وہ آگے چلا گیا ہے. وہ جو آج کی حقیقتیں ہیں ان کو بیان کر رہا ہے. ہم اپنے دور کی حقیقتیں بیان کرتے تھے. دل کبھی چاہا ہے آج کل کے دور میں کوئی لکھنے کا ڈرامہ؟ نہیں, اچھا, دل بھی نہیں چاہتا؟ کبھی نہیں. ابھی ایوب خاور کہہ رہے تھے مجھے, میں نے کہا نہیں. ساتھ ہی آپ نے انکار کر دیا ان کو. نہیں, ایوب نے ایک ڈرامہ میرا کیا تھا جلیانوالہ باغ. بالکل, بڑا کلاسک ڈرامہ. کلاسک ڈرامہ تھا وہ. بالکل. سر یہ جب سفر پہ جاتے ہیں آپ تو آپ کیا اکیلے ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ فیملی بھی ہوتی ہے؟ واسطے بھائی ایک ہی سوال کر رہے ہیں آپ, سفر نامہ. ان سے کہیں کہ نیسلے ایوری ڈے چائے پیئیں, آپ وہ پیئیں, میں یہ پیتا ہوں. سوال کا آپ نے مطلب نہیں سمجھا کہ یہ جو سفر نامے پہ جا رہے ہوتے ہیں, جو سفر نامہ لکھا ہے جس سفر کے بارے میں, اس سفر پہ کیا اکیلے ہوتے ہیں یا ساتھ ان کے فیملی بھی ہوتی ہے؟ نہیں, یہ تو پرانی بات ہے نا, میں اکیلا بھی جایا کرتا تھا. اچھا, اب اس سے میرا دوسرا سوال منسوب ہے کہ سر رائٹر ایک تو پاکستان کے اندر وہ بھی, اور دنیا بھر کے اندر رائٹر آپ جیسا آپ نے کہا کہ بہت آڈ ایک کریچر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے سفر نامے بھی چوز کر لیے, تو یعنی کہ سفر بھی بہت آ گیا. ایک تو گھر میں بیٹھ کے ذہن کا سفر, اور پھر ایک فزیکل سفر. فیملی کس طرح کوپ کی اس کے ساتھ؟ پہلے میرے بچوں کو میں ساتھ لے کے جاتا, نارتھ میں, باہر نہیں. اور کیونکہ میں نے بچوں کو ماشاءاللہ بہت انجوائے کیا. میں نے زندگی میں سب سے زیادہ جو انجوائے کیا وہ اپنے بچوں کو کیا ہے. اب وہ نالائق ہو گئے, اب میں ان کے بچوں کو انجوائے کرتا ہوں. یقین کیجئے کہ بھائی یہ میں ایگزیجوریٹ نہیں کر رہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہوا ہے. مجھے کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رہی, نہ شہرت کی, نہ پیسے کی. پیسے میرے پاس ہیں اتنے کہ 2-3 سال جو زندگی اگر ہے تو آسانی سے کٹ جائے. بڑھاپا بڑی مزیدار چیز ہوتی, اس میں آپ کو کوئی فکر مندی نہیں ہوتی کہ آئندہ زندگی میں کیا ہوگا. 2 سال کے لیے دانے اکٹھے کر لو, بس ٹھیک ہے. تو جو پاپولیرٹی تھی وہ بھی ایکسٹریم پہ. مثلا میری جو ہے ویب سائٹ فیس بک, اس کے اوپر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. ایک تنظیم ہے مستنصر حسین تارڑ ریڈرز ورلڈ, اس میں وہ سلیکٹیو ہے, وہ 20-25 ہزار لوگ ہیں, وہ فنیٹک فالوور. بالکل, آپ کی سالگرہیں بھی مناتے ہیں وہ لوگ. وہ میری سالگرہ بناتے ہیں, پورے ملک میں بناتے ہیں. پھر ایک تقیہ تارڑ کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, کبھی کسی پہاڑ کے اوپر جا کے کرتے ہیں, کبھی کسی. تو مطلب ہے کہ وہ بالکل کمیٹڈ ہے میرے ساتھ. تو شہرت کے ایک میں کہ یہ سارا کچھ کر لیا نا, تو باقی کیا رہ گیا؟ باقی
کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی. اب میں یہ شو کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ جو مجھے ہے وہ اس لمحے کا انتظار ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوں گا تو میرا بڑا پوتا ہے یاشار, وہ کہے گا دادا میرے لیے کپ کیکس لائے ہو. دیٹ از دا موسٹ پلیئریبل مومنٹ فار می, جب میں اس کا شکل دیکھتا ہوں. اللہ, میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں. سر میرا ایک بیٹا ہے عبد الولی, میں نے اس کو آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہوا ہے. تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ بہت ساری ڈائمینشنز ہیں انکل کی, تو ان سے کبھی ملے تو پوچھیے گا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے. بات یہ ہے کہ میں بڑا ہو کے وہ نہیں بنوں گا جو تم بنے. ریڈی ون, ریڈی ون. ریڈی 1 2 3 4. جانجنی جنا کے دین, جانجنی جنا کے دین, تاگڑ دی آ کر دین نا آ. اچھا سر اب میں تھوڑے والا اج نہیں سی ہونا. اچھا. میں تے جا رہا سا گھر. اچھا. وہ گیٹ تے میں ویکھیا نیسلے ایوری ڈے والے نے مینوں چاہ لقب دیتا ہے. واہ واہ واہ. ہاں مزہ بھی خاص. اگر تسی چاہتے ہو کہ تانوں کوئی بیماری نہ ہوئے, نیسلے ایوری ڈے. اچھا یہ میں تیرے کو امانت رکھا لیا. ٹھیک ہے. تے جے سوٹا لایا ہاں 3 مہینے تا دگڑدن حوالات. اچھا بات سنو آج سر میں ایک باری تھوڑی بڑی مہربانی, میں گوڈے نوات لا میں تے سر آج بھی سر ہے, میں تے گیٹ تو لنگے, انہوں نے کہا تسی آئے ہو, میں کہ چلو میل بھی جاواں نال 500 روپے بھی لائے جاواں. یار نہیں ہمیشہ کی طرح دے دیں سر. کوئی شرم نہ آئی تو بڑے نائس مین ہے نا سر. ایکٹیو ماؤنٹینئر جو انہوں نے کیا گیا. جی بالکل. باقی پیچھے کی رہ گیا. مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم 500 روپے مانگو ان سے. نہیں پیار نہ دیندے نے. اے دنیا دی واحد شخصیت نے جیڑے جننے بھی پاکستانی دنیا دے وچ جتھے بھی رہندے نے انہاں دے انکل نے. بالکل وہ تو ہے بھئی, ہر بچہ ہر بڈھا ہر جوان تھوڑے نال پیار کردا ہے. دیو پھر 500. پاگل ہو گیا بولی بات ساڈے آ جاؤ. مہمان نے یار تے سر 500 منگدا, کڈا تو جوان ہے گا, انسپیکٹر ہے گا. 500 چھڈو انہوں جی, سانو 300 دیو تسی. بڑے سیانے ہے کہ نہیں. ادھر 600 لگنا ہے, ادھر 500, 100 بچتا ہے کہ نہیں. ماشاءاللہ تسی بھی بڑے پیارے لگ رہے ہو. تھینک یو. بند بینک دے مینیجر لگ رہے ہو سر. بڑیاں میں تھوڑیاں کتاباں پڑھیاں سر. نصیحتاں جنیاں تسی لکھیاں نے نا, او میں ساری اپنے بچیاں نو کر دیتیاں نے. آپ نے ہی عمل کیتا. لیکن اس گل تے بڑا دکھ ہوندا سر کہ تسی کتاباں لکھ دیو, تسی جنیاں نصیحتاں کردے ہو, او زندگی دی کامیابی دے وچ بڑیاں کام آوندیاں نے. بڑیاں میں تانوں دعاواں دینا سر. اللہ پاک تانوں زندگی صحت اور تندرستی رکھے. ایک باری میں جیلم ڈیوٹی کر رہا رات نو, چاچے دی مینوں کال آئی, میں کہندا پتر میں نے فالج ہو گیا. میری جان نکل گئی سر. میں کھوتی ریڑی تے بہ, سائیکلاں تے بہ, ٹٹیاں بھجیاں بساں تے بہ, 7.5 گھنٹے پہنچے. دکھ میں بڑا سی. اگے آ کے میں ویکھیا تے ہکو پہنچے, 2 میں لتاں واڑیاں ہوئیاں. مینوں حسن کارکردگی تے ملیا سی. اچھا. حسن کارکردگی انہوں نے کہا جی نیسل ایوری ڈے دا گفٹ ہیمپر تواڈے نال جائے گا. اچھا. او پھر میں پیمپر ہیمپر وہ ہیمپر جڑا نا جی, وہ میں چاہنا ایک باری بڑی شخصیت نے بس ہاتھ لا دین, میں دینا نہیں, میں لے کے جانا. تھوڑی بڑی میں اپنے بچیاں واسطے لے جانا جی, تسی ہاتھ لا دو تو برکت ہو جائے گی. اللہ پاک تانوں سلامت رکھے. بڑی مہربانی سے. ایمان نہ دل بڑا خوش ہے. ایمان سے بھی کوئی ہے 200 روپے کے نہیں یار, ڈالے پٹرول نہیں ہے, چلو پیدل ہی لگا جاؤں گا. جوانی کے عالم میں بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں نا یہاں اس کا تذکرہ مناسب نہیں. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی ہنا عجیب و غریب تو سنائیے تارڑ صاحب کچھ. واسطے میں خبروں سے پہلے آپ سب لوگوں کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گی کہ نیسلے ایوری ڈے والوں نے دنیا کا سب سے بڑا ساس پین بنایا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا ہے. اور آئی بلیو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہے. اور اس ساس پین میں نیسلے ایوری ڈے خاص مکس چائے ہزاروں لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے.
खबर है टेक्सास से, जहां खानदान गम से इस कदर निढाल है क्योंकि उनकी जो मुर्गी है वो वफात पा चुकी है और उस मुर्गी का नाम बिग मामा था और वो 2013 से उनके साथ रह रही थी और उनको इस मुर्गी के मरने का इतना गम हुआ कि उन्होंने ये खबर अखबार में भी लिखवा दी। वासे भाई उन्होंने वो मुर्गी बचाने वास्ते यकीन करो कई बकरियां ते सदके दिते ने और जदों दी वो मुर्गी फौत होई है सारे खानदान ने कसम खा दी है कि आज तो बाद अंडा नहीं खाना। बिल्कुल सही है। ये चाचा पहले गोरा चिट्टा था, जब से इसकी बांदरी मरी है रो रो के देखें क्या हाल हो गया। और जदों दी मुर्गी मरी है महल्ले दे सारे मुर्गियां ने असैम्बली दे बाहर एहतजाज कीता है कि साडा भी हस्पताल बनाओ। वैसे अब सबसे रीसेंट किताब आपकी कौन सी है जो आपके साथ इस वक्त पड़ी हुई है? आर दीज? ये जी मेरी एक लाहौर के ऊपर आई है, अंदरून लाहौर और लाहौर के थिएटर और सिनेमा। लाहौर की बसंत जो कितनी बड़ी बदकिस्मती है, इतना बड़ा त्यौहार हमने खो दिया अपनी हमाकत की वजह से। अब बॉक्सिंग में बंदे मर जाते हैं, दैट डजंट मीन कि यू बैन द बॉक्सिंग। क्रिकेट में बंदे मर जाते हैं, दैट डजंट मीन कि यू बैन द क्रिकेट। आप कानून ऐसे बनाते हैं कि ये इंसिडेंट्स ना हो। हमारा इतना बैन अल-अक़वामी शोहरत का त्यौहार, मैं ऐसे ही जज्बाती हो गया क्योंकि बसंत आ रही है अगले कल। लाहौर का आसमान जो है बसंत के दिनों में, फरवरी के दिनों में मुझे बेवा लगता है। बिल्कुल। उसकी मांग में जब तक गुड्डियां और पतंगे ना उड़े वो सितारे वो सजता ही नहीं। सर जब पेचे लगते थे तो लोग पागल हो जाते और डोर छाड़ो। तो बहरहाल एक वो किताब है लाहौर आवारगी। एक पंजाब के मुख्तलिफ खित्तों में एक एक दिन के सफ़र हैं, उसका नाम है प्यार का पहला पंजाब। और एक मेरा अभी नावल आया है, मेरा एक नावल है ए गुज़ाले शब, उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा किया है एक खातून ने, दुर्दाना सुमरो ने, और वो प्रिंट हुआ है। ये पहला मेरा नावल है जो अंग्रेज़ी में, वैसे रशियन में कुछ चीज़ें ट्रांसलेट हुई हैं, जर्मन में भी हुई हैं, लेकिन प्रॉपरली ये पहली ट्रांसलेशन है। इसका नाम है लेनन फॉर सेल। एक बार किसी से मेरी बात हो रही थी राइटिंग के बारे में, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके ख्याल में राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जुज़ क्या है? तो अदर देन द ऑब्वियस के टैलेंट होना चाहिए आपके पास और स्किल सेट हो राइटिंग का और ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को बिठा कर एक कुर्सी पे लिख सकें, और वो बिठाना जो है अपने आप को कि बस बिठाए रखना है कि आप कुछ लिखना है, वो बहुत मुश्किल। तो आपके ख्याल में सर आफ्टर ऑल दिस इयर्स एंड इयर्स ऑफ राइटिंग, आपको अगर मैं पूछूं कि सर क्या राइटिंग के लिए सबसे इतने राइटर्स आपको सुन रहे होंगे इस वक्त जो बनना चाहते हैं, क्या सबसे ज्यादा जरूरी जुज़ आपने जाना? बेसिकली तो ये है कि मुतालिया, और मुतालिया सिर्फ किताबों का नहीं, शक्लों का। ये तीन शक्लें तो इतनी अच्छी नहीं, लेकिन अच्छी शक्लों और कुछ इधर बैठी हुई उनको देख। मेरी वजह ना थोड़े से बच गए तुसी। चाचा जी आपकी वजह से नहीं बचे, नेस्ले एवरीडे खास मिक्स चाय की वजह से बचे हैं। चल मुताला ठीक है। अच्छा, वो ये लंबी एक फहरिस्त है, लेकिन बुनियादी तौर पे एक तहम्मुल और सब्र बैठना। मुझे कई लोग कहते हैं कि जी आपने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैंने ज़्यादा किताबें हरगिज़ नहीं लिखी, क्योंकि मैंने और दुनिया में काम कोई किया ही नहीं है फॉर लास्ट 50 ईयर्स। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी राइटिंग टेबल, मेरा लैंप, मेरा पेन और मेरे जो सफ़ेद कागज़ हैं, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा मुझसे वफा की। मतलब और बहुत सारे लोग बेवफा हो गए। देयर इज समथिंग वेरी मिस्टीरियस अबाउट राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग, कि भाई इसमें आप एट टाइम्स यू आर एब्सोल्युटली अनअवेयर कि व्हाट यू आर राइटिंग एंड आप कहाँ जा रहे हैं, किस कायनात में जा रहे हैं, किस कायनात के बियॉन्ड कहाँ पे चले जा रहे हैं। ये एक अजीब एब्स्ट्रैक्ट सा मसला होता है। मतलब आप मुझे पागल समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं बल्कि बहुत ही, आपने अभी जिक्र किया बीच में, तो मैं बहुत डरते हुए ये सवाल कर रहा हूं कि आपने बेवफाई का जिक्र किया कि ये चार चीज़ों ने बेवफाई नहीं की है। तो सर ज़माना तालिब इल्मी के अंदर और जवानी के आलम में बेवफाई का सामना करना पड़ा? देखिए ना, यहाँ उसका तज़किरा मुनासिब नहीं है। लेकिन सर जो आपने ठंडी हाँ भरी है ना, जो आपकी आह निकली, जो आपने उससे अंदाजा लगाया कि इट्स वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना। मेरी एक दोस्त खातून थी, तो मैंने उनसे कहा कि ये मैं पढ़ता हूँ अखबार, शायरी में बहुत शौक से सारी शायरी पढ़ता हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे पंजाबी शायरी, इससे बड़ी शायरी दुनिया में नहीं हुई।
یہ باقی انگریزی فرینچ اپنی جگہ ہوں گی بہت چھوٹی. اچھا خیر, تو عشق دا اساں پلنگ نواڑی وے اساں چاننیاں وچ ڈایا. اس قسم کا ایکسپریشن جو ہے یہ کہ میں نے خاتون سے کہا کہ میری ایک خواہش رہی ہے, کیونکہ میں جو شعر پڑھتا ہوں 90% ہمارے شعراء حضرات جو ہیں روتے ہی رہتے ہیں. بالکل بالکل سر. تو میں نے کہا کہ میں بے وفائی کے تجربے سے نہیں گزرا, اس لیے یہ 90% شاعری مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. تو میری بہت خواہش تھی کہ کوئی نہ کوئی مجھ سے بے وفائی کرے, کسی نے نہیں کی. لیکن جو آپ نے آ بھری تھی سر اس میں 35-40 کہانیاں تھیں. 8-9 سفر نامے اس آہ چو نکل دینے میں. نہیں, وہ انہوں نے اس لیے بھری کہ بے وفائی ہوئی نہیں, آل دو 30-35 پہ ان کو ٹرسٹ تھا کہ کوئی کر دے گا, لیکن کوئی بھی نہ ان میں سے اس کام کا نکلا. اچھا سوری سر, آپ کو میوزک کی دنیا میں اس دور سے لے کے مہدی حسن صاحب, استاد سلامت خان, میڈم جی, جی, غلام علی صاحب, جتنے بھی یہ لوگ تھے, آپ کو کس نے مطلب انسپائر؟ بات یہ ہے کہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جتنے پروگرام میوزک کے میں نے میزبانی کیا اور کسی میزبان, وہی تو میں عرض کر رہا ہوں. نو ڈاؤٹ. اور اس میں ایوب خاور کا تیرے نام بہت ہے. جی جی جی. نصرت فتح علی خان کے آخری 2 پروگرام میں نے ریکارڈ کیے. اسی طرح باقی جتنے بھی میجر سنگرز تھے. بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ تمام عرصہ بڑے نہیں ہوتے. یہ کوئی ایک لمحہ آتا ہے جس میں وہ بڑے ہو جاتے ہیں, جس میں وہ سر اور تال سے وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں کم لوگوں کی رسائی ہوتی. تو یہی آپ نصرت کے اوپر کر لیں, مہدی صاحب کے اوپر کر لیں, نور جہاں کے اوپر کر لیں, یہ سب لوگ جو ہیں ان میں بہت بڑے گن, ناٹ آلویز, مطلب میں وہ کریٹیکل نہیں ہونا چاہتا کچھ چیزوں کے بارے میں, لیکن نصرت جب سر میں ایک خاص میں آتے تھے ان کا مقابلہ ہی نہیں ہوتا. لیکن میری آل ٹائم جو ہے فیورٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ مہدی حسن نے اور نور جہاں نے میرے بہت سارے دکھ بانٹے ہیں. واہ. میری زندگی کو جب بہت تاریک تھیں, بہت ساری مسائل تھے, ان میں جو روشنی ہوتی تھی وہ ان لوگوں کی گائکی ہوتی تھی. پچھلے دنوں ماسٹر عبداللہ کی برسی تھی. جی جی. تو ان کا شکر دوپہر پپلی دے تھلے میں چھنکائیاں منگا, وہ میں نے دیکھا تو میں نے سنا تو میں نے کہا یہ میوزک کیا چیز ہے. یا میڈم کا مطلب ڈنگ پیار دا سینے تے کھا کے چپ رہیے کسی نے سنائیے نا, مطلب کس ڈیپتھ میں ہو جاتی ہے. یا مطلب ہے کہ سانو نہر والے پول تے بلا, مطلب کوئی اینڈ سیوں نے میرے دل دا جانے. نور جہاں واز امیزنگ, مطلب وہ میں جانتا بھی تھا, میں خوش قسمتی سے میری کچھ نشستیں ان کے ساتھ رہیں, لیکن شی واز این امیزنگ پرسن, امیزنگ. اور جتنی گفتگو اچھی وہ خاتون کرتی تھی, میں نے آج تک کسی اور خاتون کو اتنی اچھی, اتنی شستہ گفتگو میں نے کسی اور عورت کو کرتے نہیں دیکھا. طاہر صاحب تھینک یو سو مچ سر, آپ کے ساتھ باتوں کا سلسلہ چلتا رہے, اور ظاہری بات ہے اتنا کچھ اباؤٹ لائف, اباؤٹ فلاسفی, اباؤٹ پاکستان ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جب آپ سے انسان بات کر رہا ہو. بٹ وی ہوپ دیٹ وی گیٹ ٹو سی یو آلویز, اور ہم اسی طرح آپ کی رائٹنگز کو پڑھتے رہیں اور آپ کی یہ باتیں بھی ہم جانتے رہیں. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایوری ون.